یہاں پر شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، دل میں یہ ڈالتا ہے تم تو بے پردہ پھرتی ہو، تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بے پردہ پھرنا گناہ اپنی جگہ، نماز پڑھنے کی نیکی اپنی جگہ۔ کیا پتہ نماز کی پابندی سے اللہ پردے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ مگر شیطان کہتا ہے تم مدرسے میں پڑھتی ہو اور تمہارے ذہنی خیالات اچھے نہیں، پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو اگر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے تو نیکی کرنا بھی تو نہ چھوڑے نا۔ نیک اعمال نہیں چھوڑنے چاہیے۔ کپڑا زیادہ میلا ہو تو صابن زیادہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ جی صابن تھوڑا ہے دھونے کا کیا فائدہ۔ بھئی جتنا صابن ہے اتنی میل تو ختم ہوگی، پھر اور صابن کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو انسان نیکی نہ چھوڑے، گناہ چھوڑے۔ شیطان کے ان خیالات کی وجہ سے، لوگوں کے تانے کی وجہ سے نیکی کو چھوڑ دینا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو ہرگز نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، نیکی کے اوپر جمع رہنا چاہیے۔ بلکہ اگر گناہ زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کو بخشوانے کے لیے نیکی بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ زیادہ تلاوت کریں، زیادہ نفل پڑھیں، تہجد باقاعدگی سے پڑھیں، دعائیں لمبی مانگیں، تاکہ ان گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا، یہ چیزیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو شیک ہینڈ کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ الگ کرنے سے پہلے ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔